أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحج آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 64 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو پہلی آیت جو ہے قل، یہ تو کئی مرتبہ آ چکا ہے، آپ لوگوں کو یہ ترجمہ یاد بھی ہو چکا ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے یا پیغمبر کہہ دیجئے، کیا کہنا؟ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، انما، بے شک میں، بے شک انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ فالذین، بس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور ان سب نے عمل کی، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے، مغفرت بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے لگے، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے، سعوا کوشش کی، سعوا جن لوگوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین سب عاجز کرنے والے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم بھڑکتی آگ والے، جحیم والے، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا، یعنی جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا مگر الا جب، تمنا وہ آرزو کرنے لگا، القى الشیطان خلل ڈالا شیطان نے، فی امنیتہ اس کی آرزو میں، یعنی اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ فینسخ، تو مٹا دیتا ہے اللہ، ما یلقی الشیطان جو ڈالتا ہے شیطان، یعنی جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم، پھر پختہ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آیات ہی اپنی آیات کو، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ماں وہ جو، یلقی ڈالتا ہے شیطان، فتنۃ آزمائش، یعنی تاکہ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تھی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے۔ لیجعل فتنۃ، یہ ترجمہ کریں گے، لیجعل فتنۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دے، ما یلقی الشیطان جو شیطان ڈالتا ہے،
लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए फी क़ुलूबिहिम जिन के दिलों में मरज़ुन बीमारी है, वल क़ासियती और सख्त है क़ुलूबुहुम उनके दिल, यानी उन लोगों के लिए फितना बना दी जिनके दिलों में मरज है, बीमारी है और जिनके दिल सख्त है। वइन्न ज़ालिमीन और बेशक सब जुल्म करने वाले लफ़ी शिक़ाक़िन यकीनन मुखालफत में है दूर की, यानी जालिम लोग मुखालफत में बहुत दूर चले गए हैं। वलियअलम और ताकि वो जान ले अल्लज़ीना वो लोग ऊतू के दिया गया उन्हें अल इल्म इल्म, सब दिए गए अल इल्म इल्म, यानी जिन लोगों को इल्म दिया गया वो जान ले अन्नहु अल हक़ के बेशक वो हक़ है मिन रब्बिक आपके रब की तरफ से। फयुमिनु तो वो सब ईमान लाएं बिही उस पर, फतुख़बित लहू बस झुक जाएं उसके लिए कुलूबुहुम उनके दिल। और उस रुकावट को अल्लाह ताला ने इसलिए दूर किया ताकि जिन लोगों को इल्म अता हुआ वो जान ले कि यही कलाम जो है बरहक है, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, और फिर वो उस पर ईमान लाए और उनके दिल उसके आगे झुक जाए। वइन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लहादी यकीनन हिदायत देने वाला अल्लज़ीना उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। और यकीन रखो कि अल्लाह ईमान वालों को सीधे रास्ते की हिदायत देने वाला है। वला यज़ालुल्लज़ीना और हमेशा रहेंगे वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया फी मिरियतिन शक में, यानी जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो इस कलाम की तरफ से बराबर शकी में पड़े रहेंगे इस कुरान के हवाले से, हत्ता यहाँ तक कि तअतियहुम आ जाए उनके पास अस्साअतु क़यामत बग़ततन अचानक, औ या आ जाए उन पर आज़ाब यौमिन अक़ीम बांझ दिन, यानी ऐसे दिन का आज़ाब उन तक आम पहुंचे जो उनके लिए किसी भलाई को जन्म देने की सलाहियत से खाली होगा। अल मुल्कु बादशाही यौमइज़िन उस दिन लिल्लाह अल्लाह के लिए है, यहकुमु फैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान, अल्लज़ीना आमनु तो वो लोग जो ईमान लाए व अमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक अमाल किए, फी जन्नातिन नईम नेमतों वाली बागात में होंगे, वल्लज़ीना कफरू और जिन लोगों ने कुफ्र किया वकज़्ज़बू और उन्होंने झुठलाया भी आयातिना हमारी आयात को, फउलाइका लहुम तो ऐसे ही लोगों के लिए अज़ाबुम मुहीन रुस्वा करने वाला अज़ाब है। वल्लज़ीना हाजरू और वो लोग जिन्होंने हिजरत की फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा कुतिलू फिर कत्ल किए गए, औ मातू या वो सब फौत हो गए, लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना लयरज़ुक़न्नहुम यकीनन जरूर बजरूर रिस्क देगा उन्हें अल्लाह ताला रिज़्क़न हसना अच्छा रिस्क, व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लहुव खैरुर राज़िकीन बेहतरीन रिस्क देने वालों में से है, लयुदखिलन्नहुम बिलाशुबा जरूर वो दाखिल करेगा उन्हें मुदखलन ऐसे मकाम पर यरज़ौना कि वो सब पसंद करेंगे उससे, कि वो सब उस मकाम से राजी होंगे। वइन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला अलीमुन यकीनन खूब इल्म रखने वाला है, हलीमुन बहुत बुर्दबार है। ज़ालिका ये वमन आक़ब और जो आक़ब बदला ले बिमिस्लि मा उक़िब बिह उसकी मिसल जो ज्यादती की गई बिही उसके साथ, सुम्मा बुग़िया फिर ज्यादती की गई अलैहि उस पर, लयंसुरन्नहुल्लाह यकीनन जरूर मदद करेगा उसकी अल्लाह ताला। यानी ये बात तय है और आगे ये भी सुन लो कि जिस शख्स ने किसी को बदले में उतनी ही तकलीफ पहुंचाई जितनी उसको पहुंचाई गई है, उसके बाद फिर उससे ज्यादती की गई तो अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद करेगा। इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर बेशक अल्लाह ताला यकीनन बहुत माफ करने वाला खूब बख्शने वाला है। ज़ालिका ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह यूलिज जो दाखिल कर देता है अल-लैल रात को फिन नहारी दिन में, व यूलिजुन नहारा फिल लैल और दाखिल करता है दिन को रात में, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। ज़ालिका ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह ताला हुवल हक़्क़ु वही बरहक है, व अन्नमा यदऊना
اور یہ کہ بے شک جسے وہ سب پکارتے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ هو الباطل، وہ سب باطل ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی هو العلی وہی بہت بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا من السماء آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، فتصبح تو زمین بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے، مخضرہ سرسبز، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بڑا مہربان ہے، نہایت باریک بین ہے، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لہو الغنی یقیناً وہی بہت بے پرواہ ہے، الحمید بہت تعریف والا ہے۔ الحمدللہ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، آسانی کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ آواز سب کو صاف سنائی دے رہی؟ ذرا کنفرم کر دیں ایک مرتبہ۔ چلے بہت خوب۔ قل یا ایہا الناس، اللہ اکبر کبیرہ، قل آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، تمہاری فرمائشیں پوری کرنا میرا کام نہیں ہے، تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے، وہ جب چاہے گا اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے سامنے کھول کے ڈر سنانے والا ہوں، میرا کام تمہیں آگاہ کرنا ہے، عذاب لانا نہیں ہے۔ پوچھنا اور ہر نیک و بد کی جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر ایک کے مناسب حال فیصلہ کر دے گا۔ یاد رکھیے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے، ایک مغفرت اور دوسرا باعزت روزی۔ یہاں سوال ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت یا گناہوں کی معافی تو گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو بخشش کا تحفہ اور بخشش کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اعمال صالحہ سے مراد اخلاص ہے، کہ جنہوں نے ایمان میں اخلاص پیدا کیا۔ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کفر، شرک یا نفاق کی ملاوٹ نہیں کی بلکہ خالص توحید کو قبول کیا، تقوی اختیار کیا، تو اگرچہ اعمال میں کوتاہی بھی ہوگی، اعمال میں کوتاہی بھی ہوگی، اگرچہ اعمال میں کیا ہوگی؟ کوتاہی بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ پھر عمل صالحہ کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا گیا ہو۔ فَاتَّبِعُونِی کا یہی مطلب ہے کہ ہر نیک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیا جائے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو عمل برباد ہو جائے گا۔
کیونکہ کسی بھی عمل کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ضرور ہی قبول ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو یا کسی شرط کو ہم نے پورا نہ کیا ہو. اس لیے ہر عمل کی موجودگی میں بھی بخشش اور مغفرت کی ضرورت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدہ فرمایا ہے. باعزت روزی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر تکلیف کے باعزت روزی وافر مقدار میں نصیب فرمائے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے. دنیا میں بسا اوقات روزی جو ہے انسان غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ، فریب، چوری، ڈاکہ، رشوت، سمگلنگ کے ذریعے روزی حاصل کرتے ہیں. ویسی روزی جو ہے باعزت روزی ہرگز نہیں ہو سکتی، تو ذلت کی روزی ہوگی. اور جنتیوں کو جو روزی ملے گی وہ حلال، طیب اور بغیر کسی مشقت کے نصیب ہوگی. دنیا میں بسا اوقات انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی احسان کے اپنی رحمت سے رزق عطا فرمائے گا. اسی کو باعزت روزی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. آج کل کے محاورے میں الخبز بالکرامہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ہر شخص کو باعزت روزی میسر آنی چاہیے، لیکن یہ صرف نعرہ ہی ہے. جب تک دنیا میں ظلم اور تعدی کا دورہ ہے کسی کو باعزت روٹی نصیب نہیں ہو سکتی. یہاں کا نظام معیشت ہی غلط ہے، جس کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے کی اختلفی ہوتی ہے. بعض اوقات روزی کے لیے بڑی ذلت جو ہے برداشت کرنی پڑتی ہے. ویسے حالات میں باعزت روزی کہاں میسر آئے گی؟ یہ دنیا جو ہے یہ تو آزمائش کا مقام ہے. نہ تو ہمارے حکمران جو ہے نظام معیشت کی اسلام میں مخلص ہے، نہ دولت مند امیر حضرات ان کو فقیروں کا خیال ہے. اس لیے دنیا میں روزی تو ملتی ہے مگر اکثر تذلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں باعزت روزی عطا فرمائے گا اور یہ بہت بڑا انعام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے علاوہ کسی کا ہمیں محتاج نہ بنائے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے یا کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو دین اللہ کی طرف سے اس کے نبی لے کے آئے ہیں، جو شریعت انہوں نے پیش کی ہے وہ تو انہیں پسند نہیں، وہ تو اپنی خواہشات اور رسم و رواج کا نظام جاری کرنا چاہتے ہیں. آج کل مسلمانوں میں سے اکثر کی یہی حالت ہے. زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہی برحق ہے، لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. ذاتی مفادات اور مصلحت آڑے آ جاتی ہے، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے دین کو مغلوب کرنے والی بات ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، کہ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکیں گے. دنیا میں بھی ان کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ظلم اور تعدی کا شکار رہیں گے. پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی مگر یہ کہ جب بھی اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کی پڑھی ہوئی چیز میں خلل ڈالا. اس آیت میں نبی اور رسول کے دو الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے. ایک اعتبار سے نبی عام ہے، رسول خاص ہے، دونوں پہ وحی نازل ہوتی ہے،
مگر رسول اس اعتبار سے خاص ہے کہ اس کو مستقل کتاب یا شریعت عطا کی جاتی ہے، البتہ نبی صاحب وحی ہونے کے ساتھ سابقہ کتاب یا شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور پھر ایک اعتبار سے رسول عام ہے، نبی خاص ہے۔ رسول انسانوں اور فرشتوں دونوں انواع میں سے ہوتے ہیں، اس لیے یہ عام ہے، اور نبی جو ہے صرف انسانوں سے ہوتے ہیں، اس لیے نبی خاص ہے۔ لفظ تمنا جو ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو عام فہم ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی محبت کے ساتھ آرزو کرنا۔ تو ان معانی میں جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی کسی رسول یا نبی نے کسی چیز کی محبت کے ساتھ خواہش ظاہر کی تو شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے اس خواہش میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی کی آرزو اور تمنا تو یہی ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان قبول کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے نجات حاصل کر لیں، اس طرح وہ کفر، شرک اور گمراہی سے بچ جائیں گے۔ بعض مفسرین تمنا سے مراد تلاوت لیتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ معنی میں بھی استعمال ہے۔ تو اس طرح جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ کے رسول یا نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام یا اس کے احکام تلاوت کیے تو شیطان نے اس تلاوت کیے ہوئے کلام میں رخنہ ڈال دیا، خلل ڈال دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تمنا کا معنی حدث کرتے ہیں، یعنی جب بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے کلام یا اس کا کوئی حکم بیان کیا تو رسول یا نبی کے بیان کیے ہوئے چیز میں شیطان نے وسوسہ ڈال کے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر شیطان کی طرف سے ڈالا گیا وسوسہ بعض آدمیوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ منافق اور مشرک لوگ تو اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر مومنوں کے گروہ کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لیتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ مٹھا دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان رخنہ ڈالتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب اللہ کا نبی لوگوں کے سامنے کوئی چیز پڑھتا ہے تو شیطان اس میں سے وسوسہ ڈال کے رخنہ اندازی کرتا ہے، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا۔ اس آیت کے بارے میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے موت دی وہ تو حرام ہو گیا، اور جسے خود ذبح کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا وہ ان کے لیے حلال ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح واضح فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ اس میں روحانی خرابی پیدا ہو گئی، تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو جانور اپنی موت آپ مر گیا، اس کو نہ تو ذبح کیا نہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا، تو وہ کھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وسوسہ اندازی کی دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس پر شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے جہنم میں جانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، جبکہ معبودوں میں تو عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے بھی شامل ہے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، تو پھر یہ پاک ہستیاں جو ہے دوزخ میں کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان ہستیوں کے بارے میں فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رہیں گے، اتنی دور کہ لا يسمعون حسیسها، وہ تو دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے۔ ان ہستیوں کو تو اللہ تعالیٰ مقامات عالیہ پہ سرفراز فرمائے گا، البتہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو خود اپنی عبادت کراتے رہے، لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتے رہے، چاہے یا وہ شجر حجر اور بت جہنم میں جائیں گے جن کی مشرکین پوجا کرتے رہے، تو اس طرح عابد اور معبود دونوں جہنم کے ایندھن بنیں گے۔
शैतान की वसवसा अंदाजी की तीसरी मिसाल ये है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा है जिसे मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ डाला गया और उसकी तरफ से रूह है। नसारा कहने लगे जब खुद अल्लाह ताला ने आपको रूहुल्लाह कहा तो फिर वो अल्लाह के बेटे ठहरे, मगर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत की वजाहत फरमा दी, इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि व जअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल। वो तो अल्लाह ताला के बंदे थे, अल्लाह ताला ने उन पर अपना इनाम किया, उनको अपनी निशानी बनाया, वो खुदा के बेटे तो नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ तरदीद फरमा दी। तो शैतान की वसवसा अंदाजी से ये मुराद है लियजअल मा युल्क़ि शैतान फितना, कि शैतान जो वसवसा डालता है अल्लाह ताला उसको आजमाइश बना दे। लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है, वल क़ासियति क़ुलूबुहुम, और उन लोगों के लिए भी जिनके दिल सख्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे दो किस्म के अफराद का जिक्र किया, दिल के मरीज यानी इससे मुराद मुनाफिक किस्म के लोग, और सख्त दिल मुशरिक है जो अपने शिर्क में पुख्ता हो चुके हैं। जब भी अल्लाह के रसूल के कलाम इलाही पढ़ने में शैतान वसवसा अंदाजी करता है तो ये वसवसा अंदाजी इन दो ग्रोहों के लिए फितना यानी आजमाइश का जरिया बन जाती है। ऐसे लोग शैतान की वसवसे से मुतासिर होकर गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए फरमाया वइन्न ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, कि इस किस्म के लोग जो है जालिम लोग दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं, सिरात मुस्तकीम से महरूम है। उधर आयत इलाही से मकसूद ये है वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक, ताकि अहले इल्म जान ले कि ये तेरे रब की तरफ से बरहक है और अल्लाह का हर हुक्म मबनी बरहक है। फयुमिनु बिही, तो वो सब इस पर ईमान ले आते हैं। तो ये कलाम इल्म वालों के लिए फितने का मूजिब नहीं बनता, क्योंकि वो कलाम इलाही पे ईमान रखते हैं। फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम, लिहाजा उनके दिलों में इख़बात यानी आजिज़ी पैदा होती है और वो अल्लाह ताला के सामने खुशू खुजू करते हैं। ये चार खसलतें ऐसी है जिनकी तमाम अंबिया और उम्मतें जो है पाबंद है, और वो तहारत यानी पाकीज़गी, आजिज़ी, इसी तरह समाहत यानी खसीस चीज़ों से परहेज़ और अदालत, और ये चारों चीज़ें जो है मदार सआदत है। इन पे पाबंदी इख्तियार करने वाला आदमी सआदतमंद होगा, इनके खिलाफ करने वाला शकी यानी बदबख्त होगा। बहरहाल ये नबी आखिरुज़्ज़मान और आपकी उम्मत के लिए तसल्ली का मज़मून है कि जो लोग आयत इलाही को नीचा दिखाना चाहते हैं, इस्लाम के प्रोग्राम को नाकाम बनाना चाहते हैं, आप उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक कदीम शेवा है और हर नबी को इन हालात से गुजरना पड़ा है। हर नबी को इन हालात से गुजरना पड़ा है। पहली कौमें जो है वो भी अपने अपने नबियों की इसी तरह तकज़ीब करती रही है। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में फरमाया वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न, इसी तरह हमने हर नबी के लिए इंसानों और जिन्नों में से दुश्मन बनाए हैं। शयातीन इंसानों में भी होते हैं, जिन्नों में भी। जब अल्लाह का नबी कुछ बयान करता है वो उसमें खलल अंदाजी करते हैं ताकि नबी की बात आगे ना चल सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस किस्म के खलल करने वाले, ये खलल अंदाजी करने वाली ये कोई नई बात नहीं है, लिहाजा आप ऐसी रुकावटों से बेनियाज हो कि हम अपना काम करते रहे। बाद मुफस्सिरीन ने तमन्ना का ये माना बयान किया कि अल्लाह का नबी जब कोई चीज़ पढ़ता है तो शैतान आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के लोगों के सामने ऐसी बातें पेश करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के मंशा के खिलाफ होती है, और फिर अल्लाह ताला शैतान की बातों को मिटा देता है और अपनी आयत को मजबूत रखता है। बाज़ रिवायात में आता है कि जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की ये आयत तिलावत फरमाई, अफ़राअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उख़रा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा
اور تیسرے منات کو بھی. کہتے ہیں جب آپ نے یہ تلاوت فرمائی تو شیطان نے آپ کی آواز ملا کے کہا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے. تو ایسی بات مشرکین کے لیے فتنے کا باعث بن گئی. انہوں نے لات عزا اور منات کو اپنا سفارش کنندہ بنا لیا. پھر سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی تو سجدہ بھی کیا. آپ کے ساتھ مجلس میں موجود سب لوگوں نے سجدہ کیا. لیکن یہ تفسیر جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ تفسیر صحیح نہیں ہے کہ شیطان نبی کی آواز میں کوئی غلط بات چلا دے. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر غلط ہے. یہ تو عصمت وحی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو ہمیشہ ملاوٹ سے محفوظ رکھتا ہے. محدثین نے اس بے اصل روایت کا انکار کیا ہے، تاہم صحیح تفاسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. پہلی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی کوئی تمنا یا آرزو کرتا ہے تو شیطان اس میں رخنہ اندازی کرتا ہے. دوسری تفسیر یہ کہ جب رسول خدا کسی آیت یا حکم کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے رخنہ اندازی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو مٹا دیتا ہے، ایمان والے صحیح سلامت رہتے، کفار منافقین جو ہے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیات نازل فرما کے مومنوں کا وسوسہ جو ہے دور کر دیتا ہے. سورہ نجم کے آخر میں سجدہ کرنے کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں موجود مسلمانوں نے تو اس لیے سجدہ کیا تھا کہ ان کے ہادی اور رہنما نے سجدہ کیا، لیکن کافروں اور مشرکوں نے اس لیے سجدہ کیا کہ یہ صورت تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی قہری تجلیات نازل ہو رہی تھی، جن کی وجہ سے کافر سجدہ پہ مجبور ہو گئے. البتہ ایک بوڑھے کافر نے سجدہ کرنے کی بجائے تھوڑی سی مٹی لے کے اپنی پیشانی پہ مل لی، کہنے لگا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے آدمی کو بدر کی لڑائی میں کفر کی حالت میں مردہ پایا. پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی فرمائی. فإن اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ صراط مستقیم کو پا لیتے ہیں، برخلاف اس کے مشرک اور منافق شیطان کی وسوسہ اندازی کا شکار ہو کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگلی آیت میں کفار کے شک اور تردد کا ذکر ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ان کے شبہات جو ہے شکوک وہ ہمیشہ قائم رہیں گے حتیٰ کہ ان کا خاتمہ ہو جائے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کہ کافر لوگ ہمیشہ شک اور تردد میں پڑے رہیں گے قرآن کے بارے میں، ان کے ذہن ہمیشہ پورا گندہ رہتے ہیں، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ وقتہ، یہاں تک کہ اچانک قیامت واقع ہو جائے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر سخت دن کا عذاب نازل ہو جائے. عقیم جو ہے بانجھ کو کہتے ہیں، یعنی وہ جس میں خیر نہ ہو. قرآن مجید میں ریح عقیم بھی آتا ہے، یعنی سخت مضر اور غیر مفید ہو. بانجھ عورت وہ بھی غیر مفید ہوتی ہے کیونکہ اس سے اولاد نہیں ہوتی. تو قیامت کا دن کافروں کے لیے منحوس دن ہوگا، جس دن ان کا محاسبہ اعمال ہوگا اور پھر انہیں سزا ملے گی. اسی قیامت کے بارے میں فرمایا گیا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، کہ آج کے دن بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. دنیا میں مجازی طور پہ اقتدار بعض انسانوں میں ہوتا ہے، اگرچہ حقیقی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، مگر قیامت کو یہ مجاز بھی ختم ہو جائے گا. ظاہری باطنی ہر طرح کی حکومت اور اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. تو جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جو ایمان لائے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا.
जहाँ उन्हें हर तरह का आराम राहत हासिल होगा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, तौहीद, अहकाम इलाही, आसमानी किताबें, मलाइका, रसूलों और क़यामत की तकज़ीब की, तो यही वो लोग हैं जिनके लिए ज़िल्लतनाक आज़ाब होगा, उनके लिए इज़्ज़त का वहाँ कोई मौका नहीं होगा। अब अल्लाह ताला ने अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों की हौसला अफजाई फरमाई। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी करने के लिए अपना वतन, अपने अजीज व अकारीब, दोस्त, अहबाब, जमीन, मकान और तिजारत को छोड़ा, अल्लाह की रजा के तलबगार हुए, सुम्मा कुतिलू, फिर या तो राह हक में कुफार के हाथों शहीद कर दिए गए, औ मातू, या तबई मौत मर गए। लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला उनको बाइज़्ज़त रोज़ी अता फरमाएगा। व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। इसमें उन अहले ईमान की तरफ इशारा है जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर गए। वो अपनी हर चीज़ मक्के में छोड़ छाड़ के चले गए। उनकी अक्सरियत बिल्कुल तही दस्त हो गई थी, उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। सूरह हशर में भी अल्लाह ताला ने फ़ुक़ारा मुहाजिरीन की तारीफ़ की है। लिल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। माल फ़ै के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें उन गरीब मुहाजिरीन का भी हिस्सा है जो अपने घरों और मालों से बेदखल कर दिए गए, जो अल्लाह का फजल और उसकी रजा की मुतलाशी है, अल्लाह के दीन और उसके रसूल की मदद पे कमर बस्ता है, यही लोग सच्चे हैं। तो मुहाजिरीन को अल्लाह ताला ने दुनिया में बुलंद मर्तबा अता फरमाया। वो खाली हाथ आए थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको तिजारत और दीगर ज़राए से कसीर माल दौलत अता फरमाया और इस तरह उनकी हौसला अफजाई फरमाई। उनके मुतालिक ये खुशखबरी भी सुनाई, लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरज़ौना, अल्लाह ताला यकीनन उन्हें ऐसे मकामात में दाखिल करेगा जिसको वो पसंद करेंगे, और ये अल्लाह ताला की रहमत का मकाम है जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। व इन्नल्लाह अलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बुर्दबार है। वो नाफरमानों की नाफरमानी और सरकशों की शरारत पे जल्दी गिरफ्त नहीं करता, बल्कि बसा औकात मोहलत देता है। यही उसकी बुर्दबारी और तहम्मुल की निशानी है। ज़ालिक वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिही सुम्मा बुग़ी अलैहि लयंसुरन्नहु अल्लाह। ये बात तो हो चुकी है और तुमने सुन ली। दूसरी बात यह है, वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिही, जिस शख्स ने बदला लिया उसी की तरह जैसा कि उसको अज़ियत पहुंचाई गई थी, सजा दी गई थी, सुम्मा बुग़ी अलैहि, फिर उस पे सरकशी की गई, लयंसुरन्नहु अल्लाह, तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद फरमाएगा। इसकी तफसील ये है कि मुशरिकीन मक्का ने अहले ईमान को 13 साल तक सख्त तकलीफें दी, हत्ता कि उन्हें हिजरत पे मजबूर किया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे बदर के मारके में इंतकाम लिया। तो गोया जिस तरह काफिरों और मुशरिकों ने मुसलमानों को मक्के में तंग किया, उसका बदला मुसलमानों ने जंग बदर में ले लिया। उसके बाद अगर काफिरों ने फिर मुसलमानों पे सरकशी की, जैसा कि उहद और खंदक के मौके के पर की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो मजलूम मुसलमानों की जरूर मदद करेगा। तो उन दोनों मौक़ों पे काफिरों ने मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला की नसरत जो है वो आई और दोनों मौके पे काफिर और मुस्लिम नाकाम होकर वापस लौट गए। जंग खंदक के मौके पे मुसलमानों ने मदीने के 3 अतराफ में खंदक खोद के और चौथी तरफ से जाती तौर पे दीवार करके काफिरों को शहर में दाखिल होने से रोके रखा। फिर अल्लाह ताला ने बहुत तेज हवा भेज के दुश्मन के लश्कर को दरम बरम कर दिया। फरिश्तों ने उन्हें धकेल धकेल के वापस जाने पे मजबूर कर दिया। यही अल्लाह ताला की नसरत थी। इन अल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला, बहुत बख्शिश करने वाला है। मतलब ये कि अगर ये सरकश लोग इस तमाम तर ज्यादती के बावजूद
آئندہ کے لیے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشش والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ کائنات کے تمام تصرفات اسی کے قبضے قدرت میں ہے، دن رات کا نظام اس نے کمال حکمت کے ساتھ بنا رکھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، ہر بات کو سننا اور ہر چیز کو دیکھنا اسی کا کام ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ جب تصرفات اس کے ہاتھوں میں ہے تو وہ مظلوموں کی مدد کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ ذالک، یہ اس لیے بیان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، حق کا معنی یہاں پہ قائم، ثابت اور صحیح ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نشان ہے، اور جس کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، غیر اللہ کی عبادت یہ بلا شبہ غلط ہے۔ حق بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی ذات قائم و دائم برحق ہے۔ اور یاد رکھو ان اللہ هو العلی الکبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبت اور بڑائی والا ہے، تمام کبریائی اسی کو سزاوار ہے، تمام چیزوں کا مافوق الاسباب کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے اس حقیقت پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا، فتصبح الارض مخضرہ، اور اس کے ذریعے یہ زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا، بارش برسا کے مردہ زمین کو نئی زندگی بخشی، اس میں پھل پھول درخت اور اناج پیدا کرنا اسی مالک الملک کا کام ہے، جس طرح وہ بارش کے ذریعے زمین کو تر و تازگی بخشتا ہے، اسی طرح وہ وحی الہی کے ذریعے کفر اور شرک کی وجہ سے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر چیز اسی کی پیدا کردہ اور اسی کے تصرف میں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وان اللہ لہو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، برخلاف اس کے ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ تعریفوں والا ہے، کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ پھر بھی سب تعریفوں کا مستحق ہے، ساری حمد و ثنا کا سزاوار وہی ہے، وہ غنی ہے اور باقی سب محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ کل یا پرسوں جو ہے سورۃ الحج ہماری مکمل ہو جائے۔